تو عام طور پہ ویسے تو اب بیٹیوں کے سلسلے میں کچھ شکایات آنے لگی ہیں، لیکن بہرحال والدین کے حق میں بیٹیاں دیکھیے بیٹوں سے زیادہ بہتر نظر آتی ہیں، بیٹوں سے زیادہ بہتر نظر آتی ہیں بیٹیاں. اور کہا جاتا ہے نا کہ عربی کہاوت بھی، اگر یوسف علیہ السلام کی کوئی بہن ہوتی تو کبھی انہیں کنویں میں چھوڑ کے واپس نہ آتی. یہ بھائیوں نے دیکھی اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا، یعنی عربی کہاوت کے طور پر آ گیا کہ کبھی بھی بیٹیاں کم سے کم اس قسم کا سلوک جو ہے وہ نہیں کر رہی ہوتی، بہنیں ہمیشہ بھائیوں کے ساتھ زیادہ بہتر سلوک کر رہی ہوتی ہیں، قربانیاں بھی زیادہ دے رہی ہوتی ہیں. جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ اگر بیٹیاں نہ ہوتی تو باپوں کے جنازے سناٹوں میں اٹھائے جاتے، کوئی رونے والا نہیں ہوتا. یہاں تک کہ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل خدا رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹی عطا کرے جو موت کے بعد ان پر روئے اور نوحہ پڑے. یعنی بہرحال بیٹیاں اس لحاظ سے جنازوں کی زینت ہوتی. اب دیکھیں آج بہرحال جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا یوم شہادت بھی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 14 معصومین میں خاص طور پر جو پنجتن ہیں، ان کے اگر ہم جنازوں کو دیکھیں تو کس قدر ان کے پرشکوہ جنازے ہونے چاہیے تھے، لیکن رسول اللہ کا آپ جنازہ دیکھیں کہ جب شہادت ہوئی ہے تو رسول اللہ کے کوئی جو ہے مسلمان سقیفہ میں حکومت سازی کے اندر نکل کھڑے ہوئے اور کوئی شان و شوکت اس کے اندر نہیں ہوئی. اس کے بعد جناب سیدہ کا جنازہ دیکھیں، رات کی تاریکی کے اندر جو ہے وہ اٹھایا گیا، کسی کو اطلاع نہیں دی گئی، اور کتنی قبریں کھودی گئیں تاکہ ان کا نشان کو، جو آج تک ان کی قبر مخفی ہے، کوئی شان و شوکت جنازے کے اندر نہیں ہوئی. اسی طریقے سے پھر امیر المومنین علیہ السلام جو ہے ان کی شہادت ہوئی. کتنے عرصے تک تو حضرت امیر کی قبر کا پتہ بھی لوگوں کو نہیں تھا. ہارون رشید عباسی کے دور میں ان کی قبر جا کر ظاہر ہوئی تھی. یعنی ان کی بھی کوئی جنازے کے اندر کوئی شان و شوکت اس لحاظ سے دنیاوی اعتبار سے نہیں رہی تھی. امام حسن کے دیکھیے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی. علماء اور ذاکرین پڑھتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے جنازے پر تیر تھے یا ان کا تیروں پر جنازہ تھا. تو بہرحال ان کی دیکھیے. اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی تو آپ کو سب کو سامنے واضح طور پر پتہ ہی ہے، کتنا سنا ہوا ہے کہ ان کے جنازہ بے گور و کفن اسی طرح سے پڑھا رہا. تو بہرحال بیٹیاں اس لحاظ سے جنازے کی ایک زینت ہوتی ہیں. حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ انہیں ایک بیٹی عطا کرے جو موت کے بعد ان پر روئے اور نوحہ پڑے. ورنہ کیا ہوتا کہ وہی کہاوت یا بزرگوں کا کہنا کہ باپوں کے جنازے سناٹوں میں اٹھائے جاتے. تو اور اس لحاظ سے اور زیادہ اہمیت ہے بیٹیوں کی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ ہر وہ گھر کے جس میں بیٹیاں ہوں، اللہ کی طرف سے اس گھر پر روزانہ 12 مرتبہ برکت و رحمت کا نزول ہوتا ہے. وہ گھر ہمیشہ فرشتوں کی زیارت گاہ بنا رہتا ہے، اور یہ فرشتے ان بیٹیوں کے باپ کے نامہ اعمال میں ہر روز 1 سال کی عبادت کا اجر و ثواب لکھتے رہتے ہیں. تو آپ اپنی اہمیت کو سمجھیے کہ یعنی بیٹیاں کس قدر تو یہی ہے کہ بیٹیاں بہرحال اتنا زیادہ خیال رکھنے والی، کتنی مہربان ہوتی ہیں والدین کے حق میں. بہرحال وہی زیادہ کرتی ہوئی نظر بھی آتی ہیں خدمت. لڑکے تو وہ نوجوان لڑکے آج کل لاؤبالی، بالکل سمجھ میں نہیں آتا ان افراد کے ساتھ کیا ہو گیا ہے کہ والدین کے حق سے بالکل جو ہے وہ لاپرواہ ہو گئے. تو باپ بھی اس لحاظ سے دیکھیے، اگر باپ کے وہی کہ باپ بظاہر بیٹوں بچوں اپنے بچیوں کے ساتھ کس طرح سے جو ہے سامنے ہوتا ہے، لیکن کتنی چیزوں کا بوجھ اس کے اوپر ہوتا ہے. اسے پتہ ہے جناب گھر کے کرائے دینے ہیں اور راشن لے کر آنا ہے اور بجلی کے بل دینے ہیں، اسکول کے اخراجات، پیٹرول، یہ وہ گھر کی کتنی ساری چیزیں، ضروریات، وہ سب پورا کر رہا ہوتا ہے اور یہ سارے تیر اپنے اوپر لے رہا ہوتا ہے. لیکن آپ سے بڑی خوش طبعی کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے، گھر کے اندر جو ہے آسانیاں ان کو مہیا کر رہا ہوتا ہے.